السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جب تک الحمدللہ سورۃ الملک تک پہنچ چکا ہے. ایز اے تحریم یعنی 28 پارہ ہم مکمل کر چکے ہیں. 29 پارہ ہم نے اسٹارٹ کرنا. جو رائٹ ناؤ ہم ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ریڈ کر رہے ہیں وہ ہم تیسر القرآن بائی مولانا عبدالرحمن کیانی کی ٹرانسلیشن اور تفسیر القرآن تفسیر سے ہم ریڈ کر رہے ہیں. تیسر القرآن بائی مولانا عبدالرحمن کیانی. اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہیں جو بہت اچھی ہیں، جس طرح مولانا شفیع عثمانی صاحب کی ہے معرف القرآن. اس میں بہت اچھا اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن بائے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی بھی ایکسپلینیشن اور بہت اچھی ہے. آپ چاہیں تو اس کی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان سب کی ایپس بھی ایپ اسٹور میں اویلیبل ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے میسیج کیا کنوے کیا ہوا ہمیں اس کے اندر. کیونکہ عربک ہماری تو لینگویج نہیں، ہماری اردو زبان ہے، اس لیے ہم اردو زبان میں اس کی ٹرانسلیشن جب ریڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک نیو ڈورز اوپن ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر نا. ایک واسٹ ہوتی ہے تھنکنگ، مطلب ڈفرینٹ وے ہوتا ہے، ایک نیکسٹ لیول آف تھنکنگ ہو جاتا ہے انسان کا. جب انسان اللہ پاک کے قرآن پاک کو، ویسے تو قرآن پاک کو عربک میں پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا وہ ایک نیکسٹ لیول ہی ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ، آپ کی جو تھنکنگ کا لیول ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اس دنیا کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بہت چینج ہو جاتا ہے، اینگل چینج ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور آپ کو مطلب کل من علیہا فان، کتنا اللہ نے سب چیزوں کو فانی رکھا ہوا، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کے ذات ہے. اتنی خوبصورت پیرائی میں اللہ پاک نے ہر چیز کو، ہر مسائل کا حل، سوشلی، اکنامکلی، ہر پولیٹیکلی، ہر چیز کے مسائل کا حل اللہ پاک نے، ہر چیز کے مسائل جو مسلمانوں نے فیس کیے اس کے ریلیونٹ اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. تو یہ بڑا ڈفرینٹ سا ویو ہو جاتا ہے آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا. اللہ کی بات کو سمجھتا ہے جب انسان، اور پھر ہر اسپیکٹ آف لائف کو جب انسان اللہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب لے کے چلتا ہے تو پھر دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی تھوڑی سی اسٹارٹنگ. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اب کم ٹو دا پوائنٹ. سو تبارک اللہ ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک کا لغوی مفہوم. تبارک برکت کے معنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا. مفردات یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے. تو اسی لیے ویسے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں اللہ کی رحمت اور برکتیں مانگنی چاہیے، بشرطے کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں خیر کا پہلو باور ثابت ہو وہ مبارک ہے. اور تبرک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں. اس آیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چونکہ بدرجہ اتم مقصد پورا کر رہی ہے، لہذا اللہ کی ذات تبارک یعنی بابرکت ہوئی. الملک یعنی کائنات کی ہر چیز پر مکمل بادشاہت، حکومت اور اختیار، اور ایسی قدرت کی کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتی. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کون سا تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے اور بخشش کرنے والا ہے. جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشش دینے والا بھی ہے.
موت ایک ایجابی چیز ہے جسے اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کا نام زندگی سے پہلے لیا، کس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس سے معلوم ہوا کہ موت محض ایک سلبی چیز نہیں بلکہ ایجابی چیز ہے۔ اور اس سے معتزلہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ زندگی نہ ہونے کا نام ہی موت ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ موت روح اور جسم کے انفصال کا نام ہے اور زندگی ان دونوں کے اتصال کا نام ہے۔ دنیاوی زندگی سے پہلے موت سے مراد وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان تمام روحوں کو پیدا فرمایا جو ان کی پوچھ سے تا قیامت پیدا ہونے والی تھی۔ عہد الست اس دور سے متعلق ہے، اور یہ دور روح کی پیدائش سے لے کر اس کی مادر میں جنین کے جسم میں داخل ہونے تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا میں امتحان اور آخرت میں نتائج۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر دیا جائے۔ پھر انسان کو پیدا کیا، اس کی موت و حیات کا سلسلہ قائم کیا، اسے قوت ارادہ اور اختیار، عقل و تمیز عطا کی کہ دیکھا دے کہ کون کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے انسان کو سپیریئر بنایا ہی اس چیز کی وجہ سے ہے، پاور آف مائنڈ کی وجہ سے ہم سپیریئر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات صرف اسی لیے بنایا ہے کہ اللہ نے ہمیں قوت ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، عقل و تمیز اللہ نے عطا کیا ہمیں، اس لیے وی آر سپیریئر ان آل کریشنز۔ اور ہمارے پاس پاور آف مائنڈ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا اس چیز کو، اور پھر اللہ نے ہمیں ارادہ بھی دیا، اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا، اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، صحیح اور غلط راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، دکھایا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے، اس صراط مستقیم پہ چلو گے جنت کا راستہ ہے، غلط راستے پہ چلو گے جہنم کا راستہ ہے، اور اختیار ہمیں دیا ہے کہ ہم نے کون سا ایک راستہ چننا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ انوینشن، یہ سب چیزیں جو انسان کرتا ہے یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ نئی نئی ڈسکوریز اور انوینشنز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں سب سے سپیریئر بنایا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز، ہم نے اکثر جگہوں پہ پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے کائنات کی، اور صرف انسان اس طرح جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح راستہ چنے، اور اس کو عقل دی ہے، وہ سوچے اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اگر سر تسلیم خم کر بھی لے تو یہی اس کے لیے بہتر روش ہے، اور اس کے اچھے اعمال ہوں گے، اور انکار کی صورت میں اس کے اعمال بھی برے اور بدلہ بھی برا ملے گا۔ گویا یہ دنیا ہر انسان کے لیے دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے۔ جیسے ہمارے لیے پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، مطلب جیسے ہم اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے، جو ہمارا اسٹڈیز کا ڈیوریشن ہوتا ہے، جو ہمارے سیمسٹر کا ڈیوریشن ہوتا ہے، رائٹ، جو ہمارا ایک سال کا پورا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں ہم نے پوری اسٹڈی کرنی ہے، اور ہم نے کیا اسٹڈی کی، کیا لرننگ کی، اور کیا سیکھا، اور کتنا ہم نے ایکسپلور کیا اپنی کتابوں کو، یہ سب کچھ ہمیں ایگزامینیشن ہال کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے۔ جب ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہمیں امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم تنہا ہوتے ہیں، رائٹ، اور ہم نے اپنی ٹوٹل مائنڈ یوز کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے جتنا پڑھا ہوتا ہے، جتنی ہم نے ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہوتی ہے اتنا ہمیں رزلٹ آتا ہے، تو بالکل جرنل چیز ہے، رائٹ، جتنی ہم نے ایفرٹس پٹ کی ہوئے تھے اپنی اسٹڈیز کے اندر، اپنی بکس کو جتنا ایکسپلور کیا ہوتا ہے، جتنے اچھے سے ہم نے اس کو ریڈ کیا ہوتا ہے، جتنے اچھے سے پڑھا ہوتا ہے، جتنے اچھے سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اتنے اچھے سے ہم ایگزام دیتے ہیں، اتنے اچھے سے ہم پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، رائٹ، اور جتنا اچھا پیپر اٹیمپٹیشن ہوتی ہے اتنا اچھا ہمارا رزلٹ ہوتا ہے۔ سملرلی ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پہ پریپریشن کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، اور اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے وہ ہمارا اس وقت نکلنا ہے جب ہم موت کے بعد اللہ پاک کے سامنے جائیں گے، اور جس طرح ایک ڈیوریشن، ایک ٹائم ہوتا ہے نا، بس دارالامتحان ہے، امتحان کا وقت ہے، اس وقت اس امتحان کے وقت، اور ہمارا یہ جو وقت ہے امتحان کا، سمجھے ایگزامینیشن ہال ہے، یہ ہمارا جو وقت ہے وہ بس اس وقت تک ہی ہے جب تک ہماری موت نہیں آتی، اتنی دیر میں ہم نے پریپریشن کرنی ہے، اپنی جو بھی پریپریشن کرنی ہے، بس اس کے بعد پھر ہمیں امتحان کے نتائج کا انتظار ہوگا،
موت سے لے کر بعث سے بعد الموت تک کا جو عرصہ ہے وہ امتحان کے نتائج کے انتظار کا عرصہ ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی ہمارا امتحان تھا اور آخرت میں اب ہمیں پتہ چلے گا۔ تاہم ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں فیل ہونے والا ہے یا پاس ہونے والا ہے، اور اسی کے مطابق اس عرصے میں سے کوفت یا راحت بھی پہنچتی ہے۔ یہ بھی بالکل جنرل فیکٹر ہے کہ ہماری جس حساب سے پریپریشن ہوتی ہے اس حساب سے ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور اس حساب سے ہمیں ریلیکسیشن ہوتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اچھے پیپر سے اچھا رزلٹ ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جب ہم نے جو بھی اس دنیا کے اندر کیا جیسا کیا ہم نے، تو وہ اب جب ہم امتحان میں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کا آؤٹ کم آ جائے گا ہر چیز کا۔ اور قیامت کو اس امتحان کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، نمبر نہایت انصاف کے ساتھ دیے جائیں گے، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت والا اور اپنی رحمت کے سائے تلے رکھیں، ہمیں اب بھی اس دنیا میں بھی اور اپنی قبر میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور عافیت والے معاملات فرما دیں، آمین۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الذي خلق سبع السماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تہ بتہ۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص۔ فرجع البصر، پھر لٹاؤ نگاہ کو۔ هل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی پیدا کرتی چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے۔ ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ 7 آسمان اور ان کی کیفیت۔ موجودہ یہ دانوں کے نظریے کے مطابق آسمان کوئی چیز نہیں، فقط حد نگاہ کا نام ہے، اور یہ جو نیل گچھت ہمارے سروں پر سایہ کیے ہوئے اور جھکی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کی یہ رنگت محض فضا کا رنگ ہے جو ہمارے چاروں طرف محیط ہے، جبکہ کتاب و سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آسمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے، ان کی تعداد 7 ہے، اور ان میں دروازے بھی ہیں، پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، الحاظ القیاس۔ یہ تہ بتہ بھی ہیں اور پوری مطابقت بھی رکھتے ہیں، جیسے طبقات اور ارض یا پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہوتے ہیں اور مطابقت بھی رکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے طبقات اور ارض یا پیاز کے چھلکوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، جبکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان طویل فاصلہ بھی ہے۔ ایک آسمان تو وہ ہے جس پر ہم کھلی آنکھ سے بغیر دوربین کے ہر روز رات کو ستارے جگمگاتے دیکھتے ہیں۔ یہی آسمان ہمارے سے قریب ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اور اسے ہی قرآن میں دنیا کہا گیا ہے، اور اس کے آگے وہ آسمان ہے جس کے سیارے دوربین کی مدد سے ملاحظہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے 5 آسمان ایسے ہیں جن تک دوربینوں کے ذریعے سے بھی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اور حیت دانوں کا جس کا یہ حال ہے کہ جو وہ جدید قسم کی اور طاقتور دوربینیں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اس کائنات کی پنہائی اور اس وسعت کا کچھ اندازہ کر سکے، کائنات اس قدر مزید وسیع نظر آنے لگتی ہے۔ کائنات میں بھی وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اکثر سیاروں کے درمیان فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حیت دانے ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ دراصل آسمانوں یا پوری کائنات کا احاطہ کرنا انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ان آسمانوں تک اگر موجود دنیا میں سے کسی کی رسائی ہوئی ہے تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہی جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے سیر کر کے تھے، براق پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے براق پہ، اور براق کہتے ہیں بجلی کو ایکچولی، اور وہ براق کی جو تیزی تھی وہ بجلی کی تیزی تھی، تیزی کی طرح سپیڈ تھی اس کی۔ براق ایک گھوڑا تھا، پرو والا گھوڑا، جس پہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور 7 آسمانوں کی سیر کی تھی۔ اور آج سائنس سے پروف کرتی ہے، ہمیں تو 1300 سال پہلے یہ بات چیت ہمیں پتہ کر چل گیا، کیونکہ ہم نے بغیر دیکھے ہر چیز پہ یقین کرنا، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی پر، اللہ کے تمام انبیاء پہ یقین کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی اور موت پہ یقین ہمارا ایمان ہے۔ اچھی اور بری تقدیر یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ 1300-1400 سال پہلے جو اللہ کے نبی ہو کر آئے 7 آسمانوں میں، وہ اللہ کے حکم سے ساری دنیا میں ساری جگہ پہ گھوم کے آئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا تک بھی گئے۔ سائنس آج اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ اگر آپ کا وقت، آپ کی سپیڈ جو ہے وہ لائٹ کی تیزی سے، اتنی سپیڈ میں آپ ورکنگ کریں، اتنی سپیڈ میں کام کریں کہ لائٹ کی سپیڈ اتنے آپ کی ورکنگ ہو، تو وہاں پہ آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی زیرو ہو جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے تھے اور مطلب رات کے ٹائم گئے تھے اور جب واپس آئے تھے تو بستر بھی گرم تھا. تو یعنی کہ سائنس آج اس چیز کو پروف کرے، لیکن ہمیں تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہمیں تو اس بات کا یقین ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں تفاوت. تفاوت کے الگ بھی معنی. تفاوت فات معنی کسی چیز کے انسان کی دسترس سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کر لینا اس کے لیے دشوار ہو. اور تفاوت معنی دو چیزوں کے اوصاف اس طرح مختلف ہونا کہ اس میں سے ہر ایک کا وصف دوسری چیز کے وصف کو فوت کرتا ہو. یعنی دو چیزوں کا آپس میں بے ربط بے جوڑ ہونا، آپس میں لگا نہ کھانا، ان میں عدم تناسب ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے کسی کا مقصد دوسرے سے نہ ٹکراتا ہے اور نہ بے جوڑ اور بے ربط ہے. کائنات کا مربوط اور منظم نظام، بلکہ ہر چیز اپنے مقصد میں دوسری چیزوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، تعاون کر رہی ہے اور مربوط اور منظم ہے. اگر یہ صورت نہ ہوتی تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہ سکتا تھا. جاندار مخلوق کا اس زمین پر زندہ رہنا تو دور کی بات ہے. اس ہم آہنگی اور عدم تفاوت سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہو سکتا ہے، پھر اس میں تصرف بھی صرف اسی اکیلے کا چل رہا ہے، اور ایسی ذات کا علیم و حکیم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ ہم نے ملک کی 3 آیات مکمل کی ہیں. نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.